السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قابل احترام پردنشین طالبات، پچھلے درس میں قاعدے سے اٹھنے کی جو کیفیت ہے، یہاں پر درس ختم ہوا تھا کہ ایک آدمی جلسہ استراحت سے کس طریقے سے اٹھے گا۔ چنانچہ یہ بات سامنے آئی کہ اس کے لیے مٹھی بند کر کے زمین پر ہاتھوں کو ٹکائے اور اس کے بعد کھڑے ہو۔ ایک روایت جو اس سلسلے میں آئی تھی وہ اہم ہے۔ حضرت ارزق بن قیس کہتے ہیں، رأيت ابن عمر اذا قام من ركعتين اعتمد على الارض بيديه فقلت لولده ولجلسائه لعله يفعل هذا من الكبر قالوا لا ولكن هذا يكون۔ کہتے ہیں میں نے ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب آپ 2 رکعت مکمل کر کے کھڑے ہونا چاہتے تو زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگاتے۔ راوی کہتے ہیں میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور آپ کے ساتھیوں سے پوچھا شاید آپ یہ بڑھاپے کی وجہ سے کرتے ہوں گے، تو ان لوگوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ نماز کا طریقہ ایسا ہی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ہمیں ہر حال میں اس کو اپنانا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو عبادات کے معاملے میں تکلیف پہنچانا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ چاہے مشقت ہو چاہے راحت ہو، اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، یہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ آج کا ہمارا سبق ہے تشہد میں بیٹھنا، یعنی جب بندہ تشہد میں بیٹھے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد في التشہد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابة لا يجاوز بصره اشارته۔ سنن نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے اور سبابہ یعنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ آپ کی نظریں آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، آپ دیکھیں اگر 4 رکعت کی نماز ہے اور 2 رکعت میں بیٹھا گیا ہے، یا 3 رکعت کی نماز ہے اور 2 رکعت میں بیٹھا گیا ہے جیسے مغرب میں ہے، تو بائیں پیر کو زمین پر بچھایا جاتا ہے، لیفٹ لیگ کو زمین پر بچھایا جاتا ہے، اور جو سیدھا پیر ہے رائٹ لیگ ہے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، انگلیوں کو سامنے کی طرف یعنی قبلے کی طرف جتنا موڑا جا سکتا ہے مڑا ہوا رکھا جاتا ہے۔ جبکہ اگر سلام والی رکعت ہے تو اس میں بائیں پیر کو داہنے پیر سے باہر نکال کر کے بائیں ران پر بیٹھا جاتا ہے۔ اب ہاتھ کہاں رکھے جائیں اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں
کہ بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے اور سبابہ یعنی ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، تو داہنے ہاتھ کو داہنے ران پر رکھا گیا اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا گیا۔ بہت سارے لوگ اس میں شک میں رہتے ہیں کہ اس کی کیفیت کہاں ہو، گھٹنے پر ہو یا ران پر ہو۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ران پر رکھنے کا مطلب گھٹنے سے اوپر ہے، گھٹنا ران میں داخل نہیں ہے۔ آپ ذہن میں اس کیفیت کو لائیں کہ آپ نماز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کے پیر سیدھے ہیں، تو جو داہنا ہاتھ ہے وہ داہنے ران پر یعنی گھٹنے سے اوپر کی طرف ہوگا، اور بایاں جو ہاتھ ہے وہ بائیں ران پر گھٹنے سے اوپر ہوگا۔ اب آگے کہتے ہیں داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ آپ سب جانتی ہیں اس میں اشارہ کیا جاتا ہے، اور جو نظریں ہوں گی وہ جس انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں وہاں پر ہوگی۔ ایک اور روایت حاشیے میں نقل کی گئی ہے، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 واشار بالسبابة۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت ہے، کہتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى وكفه اليسرى ركبته۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہی خاص کیفیت ہے کہ تشہد میں بیٹھا کیسے جائے اور اشارہ کیسے کیا جائے۔ تو آپ اس طریقے سے اس کو پریکٹیکلی سمجھیں کہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی داہنے ران پر گھٹنے سے اوپر کی طرف رکھ دیجئے، بائیں کو بائیں پہ رکھ دیجئے۔ اب سیدھے ہاتھ کی جو آپ کی 3 انگلیاں ہیں چھوٹی انگلی کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو شارٹ فنگر ہے وہاں سے اس کو بند کیجئے۔ اس کے بعد جو شارٹ فنگر کی ایڈجسنٹ فنگر ہے اس کو یعنی چھوٹی انگلی کے بعد والی جو انگلی ہے اس کو بند کیجئے۔ اب بیچ کی انگلی آ گئی، اس کو بھی بند کیجئے۔ 3 انگلیاں آپ کی بند ہو گئی ہیں، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کھلی ہوئی ہے۔ اب یہ جو انگوٹھا بچا، انگوٹھے کو بیچ والی انگلی پر رکھ دیجئے۔ 3 انگلیاں بند ہیں، اب انگوٹھے سے بیچ والی انگلی کے اوپر اس کو رکھ دیجئے، تو یہ ایک حلقہ بن گیا، سرکل بن گیا، اوکے۔ اور سیدھی جو شہادت کی انگلی ہے انڈیکس فنگر یہ باقی بچی ہے، یہ آپ کے سیدھی ران پر یعنی انگوٹھے سے اوپر کی طرف اس طرح سے رکھا ہوا ہے، انگلی سیدھے شہادت کی انگلی قبلے کی طرف ہے۔ اب اس سے آپ کو حرکت دینا ہے، جیسے جیسے آپ دعا پڑھتی جا رہی ہیں اس کو آپ کو حرکت دینا ہے۔ حرکت صرف سیدھے سامنے کی طرف یعنی قبلے کی طرف اس کا رخ ہے، اور وہیں پر سیدھے اس کو حرکت دینا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ عجیب و غریب طریقے سے اس کو حرکت دیتے ہیں، کچھ تو بہت زیادہ اوپر نیچے حرکت دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو ہم نے دیکھا وہ گول گول حرکت دیتے ہیں، سرکل میں اس کو حرکت دیتے ہیں، اور پتہ نہیں عجیب طریقوں سے حرکتیں دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، بس اس کو قبلے کی طرف آپ نے رکھا اور سامنے ہی کی طرف آپ اسے حرکت دے رہی ہیں، یہ اس کا طریقہ ہوا۔ اور جب تک دعا پڑھی جا رہی ہے بلکہ پورا موقع جو آپ کے پاس ہے آپ کو دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ خود اکیلی نماز پڑھ رہی ہیں تب تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جب تک آپ نے دعا پڑھی حرکت دیتے رہیں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا یا اگلی رکعت کے لیے اٹھ گئے۔ بعض لوگ جو صرف شہادت کے موقع پر اس کو حرکت دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جب وہ اشہدو پڑھتے ہیں تو حرکت دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب تک دعائیں پڑھی جا رہی ہے، آپ تشہد میں بیٹھی ہوئی ہیں، پورے وقت تک آپ دعا پڑھتی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نگاہ ہے وہ اسی حرکت دینے والی انگلی پر رہے۔ اگلے صفحے پر دیکھیے، صفحہ نمبر 71 یہ اردو کے لحاظ سے میں نے کہا ہے، جو لوگ ہندی یا رومن کا استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھیں۔ حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كيف يصلي فنظرت إليه
فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها۔ وائل ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ضرور دیکھوں گا کہ آپ کیسی نماز پڑھتے تھے۔ یہاں ایک بات آپ غور کریں کہ یہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ انسان کے اندر اس بات کا تجسس ہو کہ وہ اپنی عبادتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سیکھے اور اسی طریقے پر عمل کرے۔ ہمارے اندر بھی یہ جستجو ہونا چاہیے، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام آپ کو دیکھا کرتے تھے، اور بعد والوں کے لیے صحابہ کرام نے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بیان کیا ہے اسے جاننا، پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ وائل ابن حجر کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ضرور دیکھوں گا کہ آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں، لہذا میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ حضرت وائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یعنی جو ہمارا مقصود ہے وہاں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، اس کے پہلے کا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اپنے بائیں پیر کو بچھا لیا، بائیں یعنی لیفٹ، اپنے بائیں پیر کو بچھا لیا اور بائیں ہتھیلی کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا، اپنے دائیں کوہنی کو دائیں ران پر ٹکایا، پھر اپنی 2 انگلیوں کو بند کیا اور حلقہ بنایا، یعنی انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے جو شارٹ فنگر، اس کے بعد ایڈجسنٹ فنگر چھوٹی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو بند کیا، اور اس کے بعد جو بڑی انگلی بیچ کی بچی اس سے اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا، سرکل بنایا، پھر اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، میں نے دیکھا آپ اسے حرکت دے رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، دعا کرتے جا رہے تھے اور اس کو حرکت دے رہے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشہد میں انگلی کو حرکت دینے کی کیفیت ہے۔ آگے 2 رکعتوں میں بیٹھنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة حتى یحاذی منکبیہ واذا اراد ان یرکع واذا جلس فی الرکعتین اضجع اليسرى ونصب اليمنى۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ کو دیکھا کہ جب نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع الیدین کیا، حتی یحاذی منکبیہ، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں کے برابر کر لیا، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اور اسی طرح آپ نے کیا جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا، تب بھی آپ نے رفع الیدین کرتے ہوئے آپ کو میں نے دیکھا، اور جب 2 رکعتوں پر بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا دیتے، بایاں پاؤں لیفٹ لیگ زمین پر بچھا دیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے، دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتوں میں بیٹھنے کی کیفیت ہے، جبکہ 2 رکعت پہ سلام پھیرنا مقصود نہ ہو بلکہ 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہو۔ بہت ساری بہنوں کو ہم دیکھتے ہیں، خواتین میں یہ طریقہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے کہ کچھ عورتیں ہیں جو دونوں پیر کھڑے کر کے اس پہ بیٹھتی ہیں، یعنی دونوں پیروں کو کھڑا رکھا اور انگلیاں ان کی آگے کی طرف مڑی ہوئی ہیں اور اس طریقے سے وہ اس پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیروں کو الٹی اس کے پشت کی طرف سے زمین پر بچھا دیتے ہیں، دونوں پیروں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، یعنی کھڑا نہیں رکھتے ہیں ان کو، اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی طریقہ ہے غلط ہے۔ اسی طرح سے بعض
مرد حضرات کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے پیروں کو اندر کی طرف موڑ لیتے ہیں اور اس پر بیٹھتے ہیں۔ بہرحال یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو، لیفٹ لیگ کو زمین پر بچھایا جائے اور اسی سیدھے پیر کو، رائٹ لیگ کو زمین پر کھڑا کیا جائے، انگلیوں کو قبلے کی طرف مڑا ہوا رکھا جائے جتنا موڑا جا سکتا ہے، اور لیفٹ لیگ پر، بائیں پیر پر بیٹھا جائے۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 رکعتوں میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ ہاں کوئی اگر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اس طرح سے نہیں بیٹھ پا رہا ہے تو اس کے لیے رخصت ہو سکتی ہے مجبوری کی صورت میں، کہ وہ بیٹھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو بھی کیفیت آسان ہو اس کیفیت میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ اب آگے ایک خاص بات بیان کی گئی ہے کہ پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت میں فرق۔ 2 تشہد ہیں، 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہی ہیں، 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہی ہیں، یا 3 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہی ہیں، صلاۃ المغرب ہے، تو 2 رکعت میں ایک تشہد ہے اور آخری رکعت میں، تیسری یا چوتھی رکعت میں ایک تشہد ہے۔ تو کیا ان دونوں میں بیٹھنے کی کیفیت ایک جیسی ہوگی یا اس میں کوئی فرق ہے؟ ان محمد بن عمرو بن عطاء وذكر حديث ابو حميد عن الساعدي وفيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں پر بیٹھتے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں قدم پر بیٹھ جاتے، جیسے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، بائیں قدم پر بیٹھ جاتے۔ یہ کیسے ہوگا کہ اس کو سیدھی طرف بچھا دیا جائے، یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو بچھانا سیدھی طرف ہے، اور دایاں قدم کھڑا کر دیتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو بایاں قدم دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیتے، دائیں قدم کو کھڑا کر دیتے اور سرین کے بل بیٹھ جاتے۔ آپ اس کو ایک تصور میں پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ نماز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور 2 رکعت والی یہ نماز ہے، تو 2 رکعت والی نماز میں کیا کیا گیا، جو بایاں پیر ہے، لیفٹ لیگ ہے، اس کو بچھا دیا گیا رائٹ سائڈ میں، اور جو سیدھا پیر ہے، رائٹ لیگ ہے، اس کو کھڑا کیا گیا اور اس بائیں والے پیر پر بیٹھا گیا ہے۔ یہ کیفیت ہوئی۔ اب چوتھی رکعت یا سلام والی جو رکعت ہے، تیسری رکعت، اس میں بیٹھنے میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پیر جو آپ نے بچھایا تھا، بایاں پیر، لیفٹ لیگ جو آپ نے بچھایا تھا جس پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو سیدھے پیر سے باہر نکال دیں گے۔ ابھی اس پہ ہم بیٹھے تھے، اب ہم اس کو سیدھے پیر سے باہر نکال دیں گے اور اپنی جو ران ہے اور جو سیٹ کا حصہ ہے اس پر ہم زمین پر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ اس کی کیفیت ہے۔ اس میں بھی معاملہ وہی ہے کہ ہم پوری کوشش یہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کریں، اور کوئی مجبوری ہو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور دقت کی وجہ سے تو جیسے آسانی ہو ویسے کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گی، اور اس کے لیے کچھ تکلیف ہو سکتا ہے، اگر آپ کو اس طرح سے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے اور آپ کوشش کر رہی ہیں تو شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تکلیف کا احساس ہو، لیکن 1 2 4 بار جب آپ کوشش کریں گی اور اسی طریقے سے بیٹھنے کا اپنے آپ کو پابند کریں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح سے بیٹھنا آسان ہو جائے گا۔ آگے تشہد کے الفاظ، 15 نمبر جو ہے، صفحہ نمبر 75، تشہد کے الفاظ۔ عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ولأحمد فلما قبض قلنا السلام على النبي۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی دعا سکھلائی، میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان تھی، جیسے آپ مجھے قرآن کی سوریں سکھلایا کرتے تھے، کیا اور پورا التحیات ذکر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ جب آپ انتقال کر گئے تو ہم نے کہنا شروع کیا السلام یعنی علی النبی۔ احمد کی روایت میں یوں ہیں جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم نے السلام علی النبی کہنا شروع کیا۔ یہاں دعا سکھائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ طریقہ جو تعلیم کا ہے اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس طریقے سے چیزیں سکھایا کرتے تھے۔ ایک اور بات صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے التحیات ایسے سکھایا جیسے آپ قرآن کی کوئی سورہ مجھے سکھایا کرتے تھے۔ یہ اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ جو التحیات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کو اسے سکھایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ التحیات پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے کلمات صحیح نہیں ہوتے ہیں، اس لیے جو لکھا گیا ہے اس طریقے سے صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہماری بہنیں عربی لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتی ہیں یا اس میں غلطیاں کر جاتی ہیں، ان کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل میں یوٹیوب وغیرہ سے التحیات کے جو کلمات ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھے گئے ہیں اس کو بار بار سنیں اور سن کر کے اپنی اصلاح کریں اور صحیح کلمات یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کیا کلمات ہیں ایک بار ہم پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں آگے صحابی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات سکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان تھے تو ہم یہ کلمات یعنی والصلاۃ والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یعنی آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، سلام ہو، اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم نے السلام علی النبی کہنا شروع کیا۔ لیکن اس سلسلے میں آپ دیکھیں اور دیگر علماء نے جو بات بیان کی ہے کہ جو کلمات حدیث میں وارد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان کیا ہے اسی طریقے سے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یعنی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے تشہد کا سرن پڑھنا، یعنی سرن کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، زور سے نہ پڑھا جائے۔ عن عبداللہ بن مسعود قال من السنة ان يخفي التشہد۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت یہ ہے کہ تشہد کو سرن پڑھا جائے، تشہد کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے۔ یوں بھی آپ سب اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ تشہد آہستہ آہستہ ہی پڑھا جاتا ہے، البتہ ایک بات یہاں ہمارے سامنے دلیل کے ساتھ آ گئی کہ تشہد کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آہستہ ہے اور بآواز بلند نہیں ہے، لہذا اسی طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک بات میں یہاں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساری بہنوں نے تشہد کے بارے میں ایک فیس بک وغیرہ پہ یا واٹس ایپ پر ایک روایت پڑھی ہو کہ یہ تشہد کے کیا معنی ہے اور کس طریقے سے تشہد
اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، التحیات کس طریقے سے سکھائی، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں آپ کو یہ سب سکھایا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشہد یا التحیات سکھایا ہو، اور جو معنی اس میں بیان کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ صحیح اور درست بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس التحیات کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو بڑے ہی محبت کے ساتھ سکھایا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگے بیان کیا جو ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کلمات کو صحیح طور پر یاد کریں اور اسی طریقے سے اس کو پڑھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آگے 16واں سبق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طریقے سے پڑھا جائے؟ چنانچہ حضرت عبدالرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں لقینی کعب بن عجرة فقال الا اہدی لك ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میری کعب ابن عجرہ سے ملاقات ہوئی، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث تمہیں ہدیہ نہ کر دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے ہدیہ کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اہل بیت پر صلاۃ کیسے پڑھی جائے؟ آپ اہل بیت پر صلاۃ کیسے پڑھی جائے؟ اللہ نے ہمیں آپ پر سلام پڑھنا تو سکھلا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں میں نے اس کو الگ الگ طریقے سے پڑھا ہے، آپ اس کو اگر ملا کے پڑھ رہی ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہوگا اعراب کا، اگر آپ رک رک کر پڑھ رہی ہیں تو الگ ہوگا۔ دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلے ہم نے ملایا محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پہلے ملا کر پڑھا بعد میں سٹاپ کر دیا، انک حمید مجید۔ اس سے آپ یہ غور کر رہی ہوں گی کہ جہاں ہم رک رہے ہیں وہاں کا اعراب ہم نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ جیسے وعلی آل محمدin تھا تو وہاں ہم نے اعراب نہیں پڑھا، وعلی آل محمد پر ہم رک گئے۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پہلے والے ابراہیم پر زبر پڑھا اور بعد والے ابراہیم پہ زبر نہیں پڑھا کیونکہ ہم وہاں رک گئے۔ انک حمید مجید، آپ دیکھ رہے ہیں حمیدن پر تنوین ہے اور مجیدن پر بھی تنوین ہے، لیکن ہم نے حمیدن کی تنوین پڑھا اور مجیدن کی تنوین نہیں پڑھی، ہم وہاں رک گئے۔ تو جب رک گئے آپ تو وہاں کا اعراب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چھوٹا چھوٹا پڑھنا آسان ہے، چھوٹا چھوٹا پڑھنا آسان ہے، خاص طور سے جو قرآن اگر جو لوگ اچھے سے روانی سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے پڑھے جائیں، معنی اور مطلب وہی ہوتا ہے، پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔
ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ محمد پر اور آپ کی آل پر صلاۃ نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر صلاۃ نازل کی، تو یقیناً تعریف کے لائق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد پر اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، تو یقیناً تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بارے میں ہے۔ جو نماز میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں نماز سے ہٹ کر کے بات آئی ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس بات سے متنبہ کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر بھی جو شخص درود نہ پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخیل قرار دیا ہے، اسے کنجوس بتلایا ہے، لہذا یہ بخیلی بڑی ہی بری بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے، اور صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ دن بھر میں مختلف مواقع پر جب بھی ہمیں یاد آئے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے جب نبی کا نام آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے، آپ کا ذکر آئے، تو اس وقت ضرور درود پڑھنا چاہیے۔ آپ مختصراً یہ کہہ سکتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ ایک اور بات غور کریں اور دھیان میں رکھیں کہ بازار میں درود کے نام پر بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں بکتی ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ہوتی ہیں جس میں درود لکھے ہوتے ہیں، فلاں درود، اور عجیب طریقے سے اپنی طرف سے لوگوں نے مختلف الفاظ بنائے ہوتے ہیں، شعر کی طرح سے اس کے جو ردیف و قافیہ ہیں وہ ملائے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے انہیں لکھا جاتا ہے، اور بڑے فضائل اس کے بیان کیے جاتے ہیں، خاص طور سے یہ درود 100 بار پڑھنے سے یہ ہوگا، 1000 بار پڑھنے سے وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے یہ درود جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو ان کا پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے، اور جو فضائل اس میں بیان کیے گئے ہوں اس پر ایمان رکھنا اور اس کو صحیح سمجھنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ سب بدعات میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آگے آپ دیکھیں تعوذ اور دعا۔ تو اب درود پڑھنے کے بعد آگے جو چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے اور کس طرح سے دعا کی جائے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ کہتے ہیں کہ جب تم تشہد پڑھ لو تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو اور یوں کہو، یعنی یہ دعا بڑی پیاری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تشہد کے بعد اسے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت اور زندگی کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کس چیز کی پناہ چاہ رہا ہے؟ ایک تو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ لی، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگ لی، اور یہی دونوں بڑی آزمائشوں کی جگہ ہے اور بہت زیادہ عذاب اور سختیوں کی جگہ ہے۔ تو آدمی اپنے اس نماز میں ان دونوں جگہوں سے اور ان کے عذابوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہا
موت اور زندگی کے فتنے سے، فتنہ یعنی آزمائش. تو آدمی بہت سے مرتبہ دنیا میں اور زندگی میں مختلف فتنوں کا شکار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی کبھی آدمی مرتے وقت بھی فتنے کا شکار ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ آدمی جب مرنے لگتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ بندے سے اس آخری وقت میں کفر کروا لے، اس آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کروا لے، تاکہ اس کی زندگی بھر کی جو کمائی ہیں، زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں، وہ ایک لخت اور ایک دم سے ضائع اور برباد ہو جائے، اور اس کے پاس کوئی آخرت کا توشہ باقی نہ رہے، اس کا نامہ اعمال ہی صاف کر دیا جائے. تو زندگی اور موت کے اس فتنے سے پناہ طلب کی گئی، اور دجال کی فتنے سے پناہ طلب کی گئی، جو کہ بہت ہی عظیم فتنہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور ایک دعا سکھائی گئی عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی دعا سکھلائیے جسے میں نماز میں پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی. یہ دعا پڑھا کرو. کیا دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، گناہوں کو صرف تو ہی معاف کرتا ہے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو ہی رحم کرنے والا معاف کرنے والا ہے. تو یہ دعائیں ہیں جو اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام کو پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، اور اگر آپ نماز کی کتابیں پڑھیں اور دعاؤں کی کتابیں پڑھیں گی تو اس کے علاوہ بھی بڑی پیاری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ملیں گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے وقت پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. لہذا وہ دعائیں بھی یاد کی جا سکتی ہیں اور ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. جتنی زیادہ دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں تو وہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اللہ سے بالکل قریب ہیں. نماز میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی آپ سجدے میں تھی اور سجدے سے اٹھ کر کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عبادت یعنی سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے بعد آپ جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ضرور اسے قبول کرے گا. ایک بات اور کہ یہ جو دعائیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کا ترجمہ یاد ہو، ہمیں اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں ہو. لفظ بہ لفظ چاہے یاد نہ ہو، لفظ بہ لفظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. تو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جو الفاظ آپ زبان سے ادا کر رہی ہیں وہ صرف زبانی الفاظ نہ ہو، بلکہ آپ کی دل کی دعا ہو، دل کی صدا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے. اب ہم نماز ختم کرنے کے پاس پہنچ گئے ہیں، یعنی بات سلام کی ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کی کنجی طہارت ہے، اور تکبیر اس کی تحریم یعنی حرام کرنے والی ہے، اور سلام اس کی تحلیل یعنی حلال کرنے والی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے. کنجی کس کو کہتے ہیں؟ کنجی یعنی کی ہے، جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو کھول سکتی ہیں. تو جب تک آپ کے پاس کنجی ہی نہ ہو، چابی نہ ہو، کی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ خزانہ جو الماری میں رکھا ہوا ہے، جو کسی کمرے میں بند ہے یا کسی تجوری میں ہے، آپ اس سے کوئی فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتی ہیں. تو یہ شرط ہے.
جب طہارت ہوگی تو ہی آدمی اس نماز میں داخل ہو پائے گا اور نماز سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ تکبیر اس کی تحریم یعنی حرام کرنے والی ہے۔ حرام کرنے والی کیوں کہا گیا ہے، تحریم کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو نماز سے باہر کی جتنے کام ہیں، نماز سے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ عام حالات میں حلال ہیں تو بھی نماز میں حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز میں کھا پی نہیں سکتی ہیں، آپ نماز میں بات چیت نہیں کر سکتی ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے کام جو حلال ہیں، نماز سے باہر جو حلال ہیں وہ آپ نماز میں نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی نماز یا تو باطل ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، یا اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو جو کام آپ نماز میں نہیں کر سکتی ہیں، یہ اس تکبیر نے کیا کیا؟ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، جس کو عام طور سے تکبیر تحریمہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، تو جب آپ اللہ اکبر کہتی ہیں، نماز شروع کرتی ہیں، تو نماز سے باہر کی جتنے کام ہیں سب آپ کے لیے حرام ہو گئے۔ تو اسی لیے اس کے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریم کہتے ہیں، بعض لوگ تکبیر احرام بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آگے کہا کہ سلام اس کی تحلیل ہے یعنی حلال کرنے والی ہے۔ جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کر دیتی ہیں تو اب جو چیزیں تکبیر سے حرام ہو گئی تھی وہ سب حلال ہو گئی۔ کسی سے بات چیت کرنا، یہاں وہاں دیکھنا اور کھانا پینا اور جتنی بھی حلال چیزیں جو نماز میں حرام ہو گئی تھی اب دوبارہ وہ حلال ہو گئی ہے، لہذا اس کو تحلیل کہا گیا، یعنی سلام حلال کرنے والی ہیں۔ سلام کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے سلام کہا جائے گا؟ عن سعد بن ابی وقاص قال كنت ارى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بیاض خده۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا کہ آپ اپنی دائیں پھر بائیں جانب سلام پھیرتے حتیٰ کہ مجھے آپ کے گال کی سفیدی دکھائی دیتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سلام دو طرف ہوگا، داہنی طرف اور بائیں طرف۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے گال کی سفیدی نظر آتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے سلام کے لیے اپنی گردن گھمایا کرتے تھے۔ آدمی نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے، سر اس کا سیدھا ہے، تو لہذا سیدھے ہی سیدھے اس کو اپنا سر داہنے اور بائیں طرف گھمانا چاہیے، الگ الگ طریقوں سے نہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف لاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کچھ عجیب حرکتوں کے ذریعے سے بھی سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ سب نہیں، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور بالکل آسان اور سہل طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ جو فطری طریقہ ہے اس کو آدمی اپنائے، اور پہلے داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اور پھر بائیں طرف اسی طرح سے وہ سلام پھیریں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ سلام کے الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی یری بیاض خدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں پھر بائیں جانب سلام پھیرتے حتیٰ کہ آپ کے گال کی سفیدی نظر آتی۔ سلام کے الفاظ یہ ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ سنت یہ ہے کہ دو طرف سلام پھیرا جائے، اس کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوں گے، اور اس طریقے سے نماز ختم ہو جائے گی۔ اب نماز ختم ہونے کے بعد آدمی اپنے اصل حالت میں آ گیا ہے، اور نماز سے خارج جو چیزیں حلال ہیں وہ سب اس کے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ختم ہونے کے بعد جو شخص اپنی جگہ بیٹھ کر کے، جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہیں پر بیٹھ کر کے جتنی دیر تک اللہ کا ذکر کرتا رہے گا وہ نماز میں شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار لازماً فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو اللہ اکبر بآواز بلند کہنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام،
रब आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये सारी दुआएं, उसके बाद आयतुल कुर्सी और उसके बाद मुअव्विज़ात और जितनी भी तस्बीह फ़ातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, अलगरज़ जितने अज़कार हदीथों में वारिद हैं, दुआ की किताबों से आप उसको आसानी से हासिल कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप वो छोटी सी किताब अपने साथ रखें, या मोबाइल में है तो मोबाइल अपने पास रखें और नमाज होने के बाद उसमें से पढ़ने की कोशिश करें। 1, 2, 4, 5 बार, हफ्ता 2 हफ्ते आप उसको देख देख करके पढ़ेंगी तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपको वो दुआएं याद भी हो जाएंगी। और आप सोचिए कि कितनी फजीलत की बात है कि आपने एक नमाज आपने 5 मिनट में ख़त्म की और उसके बाद और 10 मिनट तक बैठ करके वहाँ अल्लाह का जिक्र किया। पूरा वक्त ये नमाज में शुमार हो रहा है, यानी नमाज का अजर व सवाब आपको मिलेगा। अल्लाहु अकबर। और इसी में अगर आप वहीं बैठ करके तिलावत कुरान करती हैं तो वो भी इसी फजीलत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुरू होगा। चुनाचे ये हम इख्तिताम तक और सलाम तक पहुँचे हैं। आगे का जो भी मामला है, दरअसल मुझे ख़बर नहीं है कि किस तरीके से इम्तिहान वगैरह और सारी चीज़ें होंगी। तो बहरहाल आप तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उस पर आप जो भी हिदायत आपको दी जाती हैं वो आप उसको देखती रहें और उसी के मुताबिक आगे के लिए अपना लायह अमल तैयार करें। जो कुछ पढ़ाया गया है इसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वरना मेरी बहनों, एक बार सिर्फ सुन लेने से और एक बार देख लेने से नोट्स में चीज़ सीख लेना आसान नहीं है, बल्कि बार बार आपको उसको पढ़ना चाहिए। हो सकता है एक बार आप पढ़ेंगी तो कुछ बातें समझेगी, कुछ नहीं समझेगी, जब दूसरी बार पढ़ेंगी तो मज़ीद कुछ बातें समझेगी, जब तीसरी बार पढ़ेंगी तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगी। इसी तरह से पहली बार आपने जब पढ़ा तो हो सकता है आपके जहन में कोई सवाल नहीं आया, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ेंगी तो कोई सवाल पैदा होगा, तीसरी बार पढ़ेंगी तो और ज़्यादा कोई सवाल उसमें पैदा होगा, और जिससे आपका ये इल्म इंशाअल्लाह ताला पुख्ता होगा। ये किसी बहन का सवाल है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालत हैज़ में औरत मस्जिद में नहीं आ सकती है, तो क्या हालत हैज़ में किसी कोर्स में शमूलियत के लिए जाना कैसा है? कहा जाता है कि हालत हैज़ में मस्जिद के अहाते से गुजर तो सकती है लेकिन मस्जिद में बैठ नहीं सकती। बराए मेहरबानी इस पर रोशनी डालें। बात बिल्कुल सही है। हालत हैज़ में, हालत निफास में औरत के लिए मस्जिद में जाना दुरुस्त नहीं है। किसी मजबूरी से अगर वो गुजर रही है तो गुजर सकती है, वहाँ ठहर नहीं सकती, वहाँ बैठ नहीं सकती। और ये किसी भी ज़रूरत के लिए हो सकता है, यानी ना नमाज के लिए जा सकती है और ना ही किसी कोर्स में शमूलियत के लिए जा सकती है, किसी भी ज़रूरत के लिए नहीं जा सकती है जब तक कि मजबूरी ना हो। ठीक, तो अलबत्ता मस्जिद के जो नमाज का हिस्सा है उसके अलावा कोई हिस्सा है तो वहाँ पर वो बैठ सकती हैं और वहाँ बैठ करके वो इस तरह से कोर्स वगैरह में हिस्सा ले सकती है। इसीलिए आप देखती हैं कि ये जो हमारा कोर्स चलता है उसे इस हिस्से में इसीलिए रखा जाता है ताकि वो मस्जिद के मामले से दूर रहें और औरतें मुसलसल उसमें शरीक होती रहें। ये एक बहन का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रफ़ुल यदैन दूसरी और चौथी रकात में नहीं है क्या? जी हाँ, रफ़ुल यदैन दूसरी और चौथी रकात में नहीं है। जब नमाज शुरू करेंगे तो उस वक्त ये रकात से देखें, रकात से मुराद उठना है, ठीक है। बाकी रुकू में जाना, रुकू से उठना, इसमें तो तब पूरी हर रकात में है। अलबत्ता जब आप नमाज शुरू करती हैं तो जो तकबीर तहरीमा है उस वक्त आप रफ़ुल यदैन करेंगी। दूसरी रकात के लिए जब आप खड़ी होंगी तो रफ़ुल यदैन नहीं है। फिर तीसरी रकात के लिए जब आप खड़ी होंगी तो रफ़ुल यदैन करेंगी, और जब चौथी रकात के लिए खड़ी होंगी तो रफ़ुल यदैन नहीं है। एक दूसरा सवाल करती हैं, 4 रकातों वाली नमाज में दूसरी रकात में तशहुद के अंदर सिर्फ अत्तहियात के बाद दरूद भी पढ़ना है क्या? दरूद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अत्तहियात और अशहदु आप पढ़ लें, यही आपके लिए काफ़ी है। देखें, एक ये सवाल है बहन का और बहुत अहम सवाल है। जो बहनें हमारी बातें कर रही हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि गौर से सुने। ये सवाल अगर आपने नहीं लिखा है तो भी आपके काम का हो सकता है, या आप किसी और को बता सकती हैं। ये सब आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, तो खामोशी बरकरार रखें। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन का स्पाइन का ऑपरेशन होने से पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहा। वो वज़ू करके आती हैं और फ़ौरन वज़ू नाक़िस हो जाता है, तो उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है।
اور اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مردوں کو بھی ایسی شکایت ہوتی ہے، عورتوں کو شکایت ہو سکتی ہے کہ وہ یعنی ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، اس کو عربی میں سلسال البول کہتے ہیں، یعنی مسلسل بغیر ارادے کے پیشاب کے قطروں کا نکلنا، یہ ایک بیماری ہے۔ یہ جو بہن ہے ان کے ساتھ جو پریشانی ہے، اللہ ان کے حال پر رحم کرے، اللہ انہیں صبر دے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ البتہ یوں بھی بعض لوگوں کو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد وہ کوئی کپڑا وغیرہ اس طریقے سے وہ رکھ لے تاکہ کپڑوں میں پیشاب وغیرہ نہ لگے، اور اس کے بعد وہ اسی حالت میں نماز پڑھیں گی، چاہے پیشاب نکل جائے، چاہے پیشاب نکلے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گی۔ اگر دقت زیادہ ہے تو اس میں ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گی؟ کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کریں گی، لیٹ کریں گی، یہ ٹائم دیکھ لے، مثال کے طور پر اس وقت 3:30 بجے اگر عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو وہ 3:15 بجے ظہر کی نماز وہ اپنی شروع کرے، سنت اور فرض وغیرہ پڑھنے تک عصر کا ٹائم ہو جائے گا، اس کے بعد فوراً عصر کی نماز بھی پڑھ لے۔ تو کیا ہوا؟ ایک بار وضو کر کے اس بہن نے دو نمازیں پڑھ لی۔ اس کے بعد اسی طرح سے وہ مغرب اور عشاء میں بھی کر سکتی ہیں کہ مغرب کو تاخیر کرے، یہاں وہ آخر وقت میں اس کو پڑھے، اور جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوا تو عشاء کی نماز پڑھ لے، تو یہ اس کے لیے تھوڑی سی راحت ہوگی، یہ دو نمازیں ملا کر کے پڑھ لیں گی، اور رہی بات فجر کی تو انہیں اپنے وقت میں پڑھنا ہوگا۔ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو گیس کی پرابلم ہوتی ہے، بہت زیادہ اگر گیس خارج ہو رہی ہے بار بار اور کنٹرول ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ نماز کے لیے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد اب وہ نماز شروع کر دیں۔ اس دوران بھی اگر بیماری کی وجہ سے گیس خارج ہوتی ہے تو وہ اسی حالت میں اپنی نماز مکمل کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا سوال کرتی ہیں کہ میری چھوٹی بہن کے شوہر قبر پرست یعنی درگاہ پرست ہیں، وہ نماز نبوی کے مطابق نماز ادا کرتی ہیں تو وہ اسے منع کرتے ہیں کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے، اور بھی کئی باتوں میں اس کے شوہر سختی کرتے ہیں، تو آپ بتائیں میری بہن کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی تابع داری کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تابع داری کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اس معاملے میں نافرمانی کرتی ہیں تو گنہگار نہیں ہوگی، ایک بات یہ سمجھے پہلے شریعت کی کہ وہ گنہگار نہیں ہوگی، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر وہ سختی کے ساتھ مخالفت کرے گی تو جو ان کی معاشرتی زندگی ہے، سوشل لائف جو ہے، گھریلو جو زندگی ہے شوہر بیوی کی، ہو سکتا ہے اس میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے وہ یہ کرے کہ جب شوہر نہیں ہے تب تو بالکل سنت کے مطابق ہی عمل کرے، جو خرافات سے بچے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے شوہر کو پیار محبت کے ساتھ اور دلیلوں کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، دلیلوں کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ اپنی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ صرف یہ کہیں گی کہ نہیں ایسا ہی ہے ویسا ہی ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی بات دلیل کے ساتھ رکھتی ہیں تو اس بات میں وزن ہوتا ہے اور آدمی اس کو سننے اور ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، اور دلیلوں کے ساتھ اپنی بات ان کے سامنے رکھے، اور سہولت کے ساتھ کوشش کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو دور فرمائے۔ ایک بہن پوچھتی ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تہجد کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنا ہے؟ تو یاد رکھیں، تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ 3 رکعت عموماً وطر پڑھتے تھے۔ وطر کم زیادہ ہو سکتی ہے، 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے، آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جس میں 8 رکعتیں تراویح کی یا تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعتیں وطر ہوتی تھی۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ 8 رکعتیں تہجد کی نماز پڑھی جائیں اور اس کے ساتھ 3 رکعتیں وطر پڑھی جائیں۔ اگر کوئی وقت ختم ہو رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ
جہاں تک ہو سکتا ہے اس نماز کو لمبی پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کوئی 8 رکعت نہیں پڑھ پا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے بیمار ہے، کمزور ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، تو اگر کم بھی کر لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے اور ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اسے ضرور ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ تشہد میں انگلی کو کب ہلانا چاہیے اور کیسے؟ شاید یہ بہن تاخیر سے آئی ہے یا پھر یہ سمجھ نہیں سکی ہے، یہیں سے ہم نے آج ہمارا درس شروع کیا تھا۔ تشہد میں دیکھیں، جب آپ نے تشہد میں التحیات پڑھنا شروع کیا تو آپ اپنی انگلی کو حرکت دینا شروع کریں گی اور پورا وقت آپ حرکت دیتے رہیں گی۔ آپ نے 3 انگلیاں، چھوٹی انگلی، اس سے ملی ہوئی انگلی اور درمیان کی بڑی انگلی، یہ تینوں کو بند کیا، انگوٹھے سے انگوٹھے کو بڑی انگلی پہ رکھا، یعنی یہ اس طرح سے حلقہ اور سرکل بن گیا۔ اب آپ کی جو کھلی ہوئی شہادت کی انگلی ہے، آپ اسے اس طریقے سے اپنی ران پر رکھیں گی، گھٹنے سے اوپر کی طرف، اور سیدھے قبلے کی طرف اس کو ہلکے ہلکے حرکت دیتی رہیں گی اور پورے وقت حرکت دیتی رہے گی۔ ایک کسی خاص کلمے پر، کسی خاص الفاظ پر اس کو حرکت دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہیں پر ہم یہ آج کی ہماری مجلس اور درس ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔